بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سید الامین شافع المذنبین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الاجمعین وعلی اولیائہ الکاملین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک آواز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ ایک بار پھر بلند آواز سے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ محبت سے تیسری دفعہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ الحمدللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ آج جس محفل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریک ہونے کی توفیق بخشی ہے اس کی نسبت آج اس زمانے میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسے اولیاء سے ہے جس کو ہم نے براہ راست دیکھا ہے، ان اولیاء میں سے کہ جن کا ہم تذکرہ سنا کرتے تھے خدا نے ان کو زندہ براہ راست اور ان کے جلووں کو، ان آنکھوں کو ہمیں نصیب کیے، اور وہ ہر آج کے مسلمان، ہر آج کے عاشق رسول، ناموس رسالت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر پہرہ دار، جوان، بوڑھے، مرد، عورت، تمام مسلمین عشاق کے وہ امیر ہیں۔ سیدنا و امیرنا امیر المجاہدین قبلہ بابا جی علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور الحمدللہ بابا جان میرے خصوصی ابی و مربی و شیخی قبلہ کوکب المحبین قبلہ بابا جان حافظ غلام محمد محمودی قادری دامت برکاتہم عالیہ، بابا جان بابا سائیں نے فرمایا کہ یہ ضرور جا کے بتائیے گا، کیونکہ میں ان کی طرف سے بترجمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور علامہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میرے لیے یہ تمام بڑا شرف ہے کہ میں بزرگوار اور ان اہل علم و فضل، اور تمام مجھ سے پہلے بھی علامہ صاحب پہلے بیان کر چکے تھے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں یہ صحبت اور یہ قربت اور ان کی نگاہ میں کچھ بولنا یہ شرف ہے کسی طالب علم کے لیے۔ تو میں بطور طالب علم یہاں اس محفل عظیم شان میں شریک ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور جس نسبت سے یہ محفل ہے وہ نسبت تو ہر نوجوان کو اندر اس کے ایمان کو، جو بابا جی سے جو نسبت ہے، امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ سے جو نسبت ہے، ہر نوجوان کے قلب میں ایمان کو حرارت پیدا کر دیتی ہے وہ نسبت، کیونکہ ہم نے وہ ظاہری تشکیل صورت کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس زمانے میں ملے گی ہمیں، کہ وہ زندہ متحرک خدا ایسی کوئی ہمیں شخصیت جو ہمارے درمیان موجود ہوگی، اس کو ہم سن بھی پائیں گے، ان کو دیکھ بھی پائیں گے، ان سے ہم مل بھی پائیں گے اور قریب بھی ہو پائیں گے، اور ان سے مخاطب بھی ہو پائیں گے، اور ان کا تذکرہ اپنے زمانے سے نسبت سے کر پائیں گے۔ یہ خدا کا فضل نہیں اور احسان نہیں تو کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ بابا جان
قبلہ میرے بابا سائیں دامت برکاتہم عالیہ، آپ نے فرمایا کہ یہ ضرور بتائی گا قبلہ یہاں الحمدللہ آنے سے پہلے تقریباً ایک ہفتہ پہلے بغداد شریف تھے، تو بڑی 11ویں شریف میں ہر سال جانا ہوتا ہے، تو قافلہ تھا اس بار، کیونکہ ہر سال قافلہ زیادہ جاتا ہے، تو اس دفعہ جو ہے وہ سیدی خالد مرشدی دامت برکاتہم عالیہ جو اس وقت وہاں متولی ہیں، انہوں نے خاص ایک سائیں جن کی وہاں کی دعوت نامے کے ساتھ ویزا بھیجی، جس پہ منتخب لوگ آئے، انڈیا سے تقریباً 10 لوگ آئے، زیادہ کو نہیں دی گئی، وہاں تھوڑا شدت ہے اس حوالے سے، پاکستان میں تقریباً وہ 2000 سے زیادہ ویزا، تو کافی عاشق وہاں پہنچے باقی مختلف ممالک میں، تو وہاں جب پہنچے تو سید خالد الحمدللہ وہ ابھی آنے والے بھی ہیں، اور انشاءاللہ یعنی 31 دسمبر کو وہ آئیں گے یہاں، تو آپ مرشدی انہوں نے فرمایا کہ اس بار جو لوگ آئے ہیں آپ یوں سمجھو کہ محبوب سبحانی نے ان کو خود چن کر بلوایا ہے کہ ایسے حالات میں وہاں پہنچے، اور بابا سائیں اس سے پہلے مدینہ شریف تھے، جو آئے 2 دن میں ویزا لگا، الحمدللہ بغداد شریف پہنچے، تو قبلہ وہاں پر جیسے پہنچے تو پہلے جو بابا جان نے کام کیا وہ یہ کیا کہ ساری جتنے بھی جماعت تھے 30 لوگ تھے جماعت میں ہمارے، ساروں نے محبوب سبحانی کی بارگاہ میں جوں پہنچے تو قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے وہاں جا کر فاتحہ خوانی اور ایصال ثواب کی محفل سجائی، سب سے پہلے جوں پہنچے تو وہاں جا کے سجائی، اور وہاں الحمدللہ اس کی ریکارڈنگ ہوئی، جماعت کے فقیروں تک اور ساتھیوں تک پہنچی، اور پھر محبوب سبحانی کے اندر حاضری اندر زری شریف وہاں پہنچے تو وہاں قریب بیٹھ کر وہاں ختم قادریہ بابا سائیں نے پڑھایا، اور ختم قادریہ پڑھا کر اس کا جو ثواب ہوا وہ ایصال قبلہ بابا جی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو الحمدللہ، اور خود مدینہ شریف تھے تو وصال ہو گیا تھا بابا سائیں، میرے بابا سائیں ادھر مدینہ شریف تھے، تو آپ نے وہاں سے ویڈیو جو ہے وہ جاری کیا کہ جو فقیر جہاں موجود ہیں وہ فوراً جنازہ میں پہنچے، الحمدللہ۔ میں مختصر کلام کروں گا کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہوتا ہے کہ جب کلام کرنے والے بیٹھے ہوں تو کوئی ناقص آ کے کلام کر جائے، تو میں اتنی بات کروں گا کہ امام سیوطی نے لباب الحدیث آپ کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث شریف نقل کی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، سبحان اللہ تو کریں حضور کی حدیث ہے۔ تو اس کا مقصد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک فقیہ، ایک باعمل دین میں فکر کر کر اور شریعت پر عمل کر کر جو عالم بنے، وہ ایک فقیہ عالم، وہ ایک باعمل عالم وہ ایک پلڑے میں رکھیں، اور 1000 جو عابد ہوں، جو ساری دن سے رات فرائض کے ساتھ پھر نفلات کریں اور روزے میں رہیں اور پوری زندگی تقوی پرہیزگاری عبادت میں گزاریں، وہ 1000 وہ دوسرے پلڑے میں رکھیں، جو 1000 عابد ہیں، عالم نہیں ہیں، اور وہ ایک جو باعمل عالم ہے، باسیرت ہے، وہ ایک عالم وہ ایک پلڑے میں رکھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب شیطان آئے گا تو ان 1000 عابدوں کو وہ یوں چٹکی میں اپنے شکنجے میں لے لے گا، لیکن اس ایک 1000 کو لے لے گا، اس ایک باعمل عالم کو وہ شکنجے میں نہیں لے سکتے۔ وہ اپنے وساوس کا جب جال لگائے گا اور وہ جب اپنے فتنہ انگیزیوں کے خیال ابھارے گا
تو وہ 1000 عابدوں کو اپنی اس باد و طوفان میں لے جائے گا، لیکن وہ بابا جی جیسے ایک عالم کو نہیں لے پائے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو میرے عزیز، میرے مسلمان بھائیوں، میرے محبوب مصطفیٰ مدینے پہ مر مٹنے والے عشاقوں، ہمیں 1000 عابدوں کی خانقاہ، مدرسوں، درویشوں، مثنوی شریف میں فرماتے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں کہ چون بصاحب دل رسی گوہر شدی، اہل ذوق بیٹھے ہیں، اہل شوق بیٹھے ہیں، ان سے ہمیں بھی کچھ ملے گا۔ تو اسی لیے میرے عزیز مولانا روم کیا فرماتے ہیں مثنوی شریف میں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو سنگ خارا، سنگ مرمر، دنیا کے بہت قیمتی پتھر ہیں، اگر ان کی قیمت کے برابر بھی ان جیسا بن جائے قیمتی، پھر بھی تو نایاب نہیں بنتا۔ تو کہا کیسے بنے گا؟ تو کہا جب تو کسی اہل دل کے پاس پہنچے گا، چون بصاحب دل رسی گوہر شوی، تو پتھر سے نایاب موتی بن جائے گا۔ اب کیا مقصد ہوا؟ اس سے کیا معنی آیا؟ تو سمجھایا کہ تو عبادتیں، تو ریاضتیں، تو سجدے، تو رکوع، تو روزے، تو حج، تو زکوٰۃ، تو نماز، تو صلاۃ، تو یہ کرتا رہے، تو ظاہر میں سب کچھ کر لے، تو چاہے پھر اس عبادت و ریاضت و ظاہری تیری ریا والی تیری عبادات سے، مجاہدات سے، تیری ساری اس محنت کشی سے تو سنگ مرمر، سنگ خارا جیسا قیمتی پتھر کیوں نہ بن جائے ظاہر میں، صورت میں، لیکن تیرے دل کا موتی اب چمکے گا نہیں۔ تیرا دل وہ پتھر ہے نا، وہ موتی نہیں بنے گا۔ وہ کیسے بنے گا؟ یہ ظاہر عبادت تو چلتی رہے گی، لیکن اندر تیرا اگر فرق نہیں آ رہا تو ایک کام کر، تو کیسے ایسے اللہ کے ولی کے در پہ جا، اس کے قدموں میں جا جو خدا اور خدا کے رسول کے نام پہ مر مٹنا چاہتا ہے اور مر مٹا دیتا ہے، جو محبت مصطفیٰ کا جوش دلوں میں بھرتا ہے، وہ جو سیراب کرتا ہے عشق مصطفیٰ کی میل سے، اس کے در پہ جا۔ جیسے پہنچے گا تو اس صاحب دل کی قدموں میں پہنچے گا، اس کی صحبت لے گا تو نایاب موتی بن جائے گا، ولایت ملے گی۔ فاقتلوه 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 فاقتلوه۔ تیرا مشن جاری رہے گا۔ تیرا مشن۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے عزیز، اب میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں اور زیادہ طوالت نہیں کرتا ہوں۔ بات یہاں ختم ہوگی کہ اسرار نامہ عطار نیشابوری، فرید الدین عطار نیشابوری، جو رومی کے روحانی شیخ ہیں۔ رومی 8 سال کے تھے تو مناقب العارفین میں علامہ افلاکی لکھتے ہیں 8 سال کے جب مولانا روم تھے تو ان کے والد علامہ برہان الدین سلطان العلماء، وہ ان کے رومی کے وہ والد جن کو خواب میں آ کے حضور نے فرمایا تم اپنے زمانے کے علماء کے سلطان ہو، وہ مولانا روم کے والد ہیں۔ اور وہ جب مولانا روم کو بلخ سے نشابور لے آئے تو وہاں اسرار نامہ کتاب تھا جو عطار نیشابوری کا تھا، اور انہوں نے وہ مولانا روم کو دیا، کہا یہ جب کھولو گے تو تمہارے ساتھ میں اس وقت آ جاؤں گا، تربیت تمہاری اس کتاب کے ذریعے۔ اس کتاب میں ایک حکایت لکھی ہے اسرار نامے میں، جس کو رومی بھی فیض یاب جس سے ہوتے تھے، تو وہ اس میں ایک حکایت لاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے، میں اختصار کر رہا ہوں، اس بادشاہ نے اپنے تمام جو غلام بیٹھے تھے ان سب کو
وزراء تھے اور جو خدام تھے سب کو کہا دیکھو اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میرے تمام جو میرا محل ہے اس محل کو جتنا تم لوٹ سکتے ہو میری تجوریاں میں کھول دی ہیں، میں نے خزانے کھول دیے، میرے اس پہ جتنی چیزیں قیمتی پڑی ہوئی ہیں یہ ساری سونے کی ہیں، چاندی کی ہیں محل کے اندر، جو تمہیں آئے، تمہیں کرسی نظر آئے، تمہیں جو ہے وہ پردہ نظر آئے، کپڑا نظر آئے، جو کچھ ہو تم غارت کر دو، یعنی لوٹ لو، تمہیں میں لوٹنے کی اجازت دیتا ہوں، جو جتنا لے گا اتنا اس کا مال ہوگا۔ تو سب جتنے بھی تھے، اور بعض کہتے ہیں محمود و ایاز کا قصہ ہے لیکن عطار نے نام نہیں لکھا ہے، سنیں تو کیا ہوا کہ وہاں آئے، سارے لوٹنا شروع ہو گئے، سارے لوٹنا شروع ہوئے، تو وہاں وہ سلطان غزنوی ہیں، تو وہاں جو ایاز تھے ان کے جو اصل صادق غلام تھے وہ پاؤں میں پڑے رہے، وہ اٹھے نہیں، تو غلام آ کے ان کو یوں جھنجھاڑتے ہیں، اٹھو اٹھو جلدی جتنا ہو سکے اٹھا لو، آج موقع ملا ہے، ایسا موقع پھر نہیں ملے گا، جتنا اٹھانا ہے اٹھاؤ۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، تم خزانہ ڈھونڈو، تم جاؤ تجوریوں میں جا کے کود پڑو، اپنا تو خزانہ ان قدموں میں ہی رکھا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارے لیے خاص جو بھی اپنے محل کی، اپنے حویلی کی، وہ بھی اپنے خاص جو خزانے ہیں خود بھی دے دیتا ہوں، تم جاؤ، تمہیں موقع دیا ہے میں نے۔ تو فوراً اس نے بادشاہ کا بدست بادشاہ پہ گرفت و بگفت کہ تو اگر دست دہی ہما دستم می دہد، بادشاہ کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور ایاز کہنے لگا، کہا کہ اے بادشاہ، اے کریم، اے سخی، اے آقا، میں ساری دنیا یہ بھلے خزانوں کے پیچھے بھاگے، میرا خزانہ آپ کی غلامی کے سوا، آپ پر مر مٹنے کے سوا، آپ پر جان مال تن قربان کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو میرے عزیز اس حکایت سے وہ آ کے معنی نکالتے ہیں، وہ کیا نکالتے ہیں؟ عطار نشاپوری وہ معنی یہ نکالتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کی، اور رب بادشاہ ہے، اور رب نے بندوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے تمہیں سب کچھ دکھایا ہے، بتایا ہے، پہنچایا ہے، اب جو تم دنیا سے تم لیتے ہو لو جاؤ، لیکن وہ اصل غلام، وہ اصل خادم ہے، وہی اصل بندگی کا بندہ ہے جو اس دنیا کی غارت کے پیچھے نہ جائے، جو مالک کے قدموں میں گر جائے۔ تو میرے عزیز دوستوں، وہ مالک کہاں سے ملے گا؟ میں آخری بات یہ کہ محبوب سبحانی، غوث السمدانی، بلبل فرحانی، قندیل نورانی، ابو محمد محی الدین میرا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی کتاب ہے جلاء الخاطر، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ یا غلام، اے نوجوانوں، ہم نوجوانوں کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ محبوب سبحانی سے پوچھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ انتم فی دار الوسیلہ، آپ دنیا میں آئے ہو، یہاں وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں جہاں بھی جاؤ گے تمہیں وسیلے کی ضرورت پڑے گی، بغیر وسیلے کے کام نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو خریدنا ہے تو اس کے لیے وسیلہ نوٹ ہے، آپ کو اگر بھوک مٹانی اس کے وسیلہ کام ہے، پیاس مٹانی اس کا وسیلہ پانی ہے، ہر چیز وسیلے سے ہے، خود بخود نہیں، اس وسیلے سے ہوتی ہے۔ تو فرمایا محبوب سبحانی نے کہ جاؤ ایک کام کرو، وسیلہ ڈھونڈو، کیسا؟ فرمایا اطلبو طبیبا لیطب امراض قلوبکم ویداویکم۔ فرمایا محبوب سبحانی غوث السمدانی رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے فرمایا اے نوجوان، اے میرے ارادہ رکھنے والے، اے میری طرف میری تعلیمات پہ عمل کرنے والے، اے سنت مصطفیٰ پہ چلنے والے،
اے عاشق، اے محبوب کے امتی، تجھے وسیلے کی ضرورت ہے۔ کیسے وسیلے کی؟ جا تو طلب کر ایسا طبیب، ایسا حکیم، ایسا حاذق، ہنرمند، وہ حکیم جو تیری ہڈیوں کو وہ جوش ایمانی۔ علامہ صاحب فرماتے، علامہ اقبال کہ تیرا تن روح سے نہ آشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نہ رسا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ ہماری قلوب، ہمارے اندر، ہمارے باطن۔ تو میرے عزیز بات یہاں ختم ہوتی ہے کہ یہ محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تجھے ایسی خلوت کی ضرورت ہے اے نوجوان، جس خلوت سے، ایسی پاکیزہ خلوت کے جس سے تو اپنی برائیوں سے نکل پائے۔ برائی کیا ہے؟ برائی یہی ہے کہ ہم اپنے حبیب کی معرفت سے ہی دور ہیں، ہم اپنی باطنی تربیت سے دور ہیں، تزکیہ سے دور ہیں، ہم نے اپنی فکر کو اجاگر نہیں کیا۔ تو اگر ہمیں وہ اجاگر کرنے والے مل بھی جائیں تو کیا فائدہ کہ اگر ہم خود کو اس راہ پہ لانے پر آمادہ نہ کریں اپنی خلوتوں میں۔ جلوت میں تو ہم سب کے ساتھ نعرہ لگا دیں، لیکن خلوت میں جانے کے بعد محبوب سبحانی نے فرمایا نا کہ جلوتک مسلم وانما لا خلوتک، آپ نے فرمایا تیرا ظاہر میں آنا تو مسلمان ہے، تو خلوت میں جاتا ہے تیری مسلمانی غم ہو جاتی ہے۔ مسلمان نہ مومن نہ متقی نہ ولی، سب کل خیر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو جذبات ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ آنکھیں بند کریں تو اس وقت بھی آپ جب خلوت میں ہوں تو اس وقت بھی جلوت میں ہوں تو اس وقت بھی فکر میں ہوں تو اس وقت بھی، ہر وقت آپ کو جس ناموس رسالت کے پہرے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور ایسے ایسے اولیاء وہ جو ہے وہ صدائیں دے دے کر جا رہے ہیں، رحلت پہ جا رہے ہیں، اور وہ جو پکار رہے ہیں اس طرف، ان کو ہر لمحے اس پیغام کو اندر سماعت دینی ہے، ظاہراً بھی باطناً بھی۔ پھر وہ جب اندر فروغ دیا جائے گا تو عملاً خود بخود وہ جوش ظاہر نظر آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اور یہاں آنا جانا، اللہ تعالیٰ ایسی محفلیں اور ایسی ان سے ہمیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھ عاجز کے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا